جو ہے یہ مجھے جو چبھویا جا رہا ہے، یہ خدا کے سامنے میں نے التجا کی، اور وہ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ خدا کے سامنے التماس کی ہے، میں نے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور میں نے 3 دفعہ خدا کو یہ کہا ہے۔ اب وہ 3 دفعہ خدا کے سامنے، لیکن بڑی زبردست بات ہے پول کی زندگی میں کہ وہ صرف کانٹا چبھنے کی درد ہی فیل نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس درد کی وجہ بھی جانتا ہے۔ یہ کانٹا جو ہے یہ مجھے بھولنے نہیں دیتا ہے، یہ کانٹا جب مجھے چبھتا ہے تو میری آکڑ شاکڑ دلیے نکل جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بھی خدا سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمیں توڑ رہی ہوتی ہیں، اور ہم خدا سے تماس کرتے ہیں، خدا میں چاہتا ہوں، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا، میں بکھرنا نہیں چاہتا، تو میرے لیے یہ ممکن کر دے۔ ہم کئی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں خود کو، لیکن خدا کئی دفعہ خدا واقف ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے میں اور آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ کس درد سے گزر رہے ہیں۔ اس کے نام میں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے زندہ خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب، اور ہم اس کی 5ویں آیات مقدسہ سے اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ جو پیسز ہے کچھ نہ کچھ ہمیں انڈرسٹینڈ ہو جائے، تاکہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یہ اور زیادہ ایزی ہوتا چلا جائے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب، اور ہم اس کی 5ویں آیات مقدسہ سے پڑھیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی باز رہتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا ستا کے میرے مکھے مارے، اور میں پھول نہ چاہوں۔ اس کے بارے میں میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں اور ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بچے کو تھوڑا کنٹرول کرے، بیٹی کو ذرا یہ بیبی کو ذرا کنٹرول کریں، اگر نہیں کنٹرول ہوتا تو بچے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان سے گراؤنڈ لگ گیا تو پورا فائدہ چکے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آج ہم بڑے اہم عنوان پر بات کرنے والے ہیں۔ میرے بدن میں ایک کانٹا چبھویا گیا۔ آج ہم اس کانٹے پر تھوڑی دیر میں بات کریں گے، لیکن یہ کیوں چبھویا گیا ہے، ہم ذرا اس پس منظر اور پیسز کے اندر جا کر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب دوسرے کرنتھیوں کے خط کو آپ دیکھتے ہیں، اور جب آپ پہلا کرنتھیوں کے نام خط کو دیکھیں اور دوسرے کرنتھیوں کے نام کو خط دیکھیں،
تو پولس رسول جو ہے وہ دوسرے کرنتھیوں میں دوسرے خط کی بات کرتا ہے. میں نے اپنے دوسرے خط میں کہا تھا, اس لیے بہت سے مفکرین یہ آراء رکھتے ہیں کہ شاید دوسرا خط جو تھا اس میں کچھ باتیں جو تھیں پھر اس خط میں ایڈ کی گئی, کیونکہ یہ خط جو تھا شاید اس جگہ پر پہنچ نہیں سکا. پھر پولس نے اس کو رائٹ کیا. کچھ چیزیں جو ہیں, جب پہلا کرنتھیوں کا خط لکھا گیا تو یہ خط حالات حاضرہ کے اندر بڑا اہم ہے اور بڑا خاص بھی ہے, کیونکہ آج ہم بھی ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, اور ہم بھی ایسے ہی لمحہ فکریہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں سیم ایز اٹ پرابلم جو ہیں وہ ہمیں ہر روز فیس کرنی پڑتی ہیں. 12ویں باب کے اندر پولس رسول جو ہے, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر ذرا 12ویں باب پر ذرا نظر کو لگائیں اور دیکھیں کہ پولس رسول ایک ایسے شخص کی طرف بات کر رہا ہے اور ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا ہے. کیا گیا ہے؟ تیسرے آسمان پر. میں نے اسلام آباد چرچ میں کوئی 7 سال پہلے 3 آسمان کے اوپر ایک اسٹڈی کروائی تھی. کبھی یہاں پہ بھی کرواؤں گا. اس کے 2 سٹیپ تھے, کیونکہ پہلے میں وہ ہوا نہیں تھا کور. پھر کسی ٹائم ضرور ہم تیسرے آسمان, پہلے آسمان میں کیا ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ میں کیا ہے, ہم بائبل کی مقدس کی روشنی میں ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم عنوان ہی کی طرف رہیں گے. تو پولس رسول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, میں کیسے شخص کو جانتا ہوں, یعنی جہاں پر وہ اپنا ذکر نہیں کر رہے, اور جس معاشرے میں پولس رسول رہتے ہیں اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا. اسی لیے جو مخالفین ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مسیح کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا, اے نیک استاد, کیا کہنے لگا؟ اے نیک استاد. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو مجھے نیک کون ہے؟ خدا ہے. تو کئی دفعہ مخالفین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسیح نے انکار کیا. اصل میں مسیح اگر خود اپنی زبان سے کوئی اقرار کرتا, کیونکہ آپ معاشرے کے اندر ہیں نا, کئی دفعہ آپ معاشرتی طور پر چیزوں کو اگر دیکھیں یا معاشرتی چیزوں پر دیکھیں تو بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات ہیں, ان کا پس منظر کے بغیر ان کو اس طور پہ انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا اور اس طور پہ ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پیچھے کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہم وہاں سے بات کو اٹھائیں اور اس مقام تک لے کے آئیں جہاں پر ہے. اور حقیقت میں ایکچولی ہوتا بھی یہی ہے, اگر آپ بیچ میں سے کسی بات کو پکڑتے ہیں تو پھر بیچی رہ جاتے ہو, نہ آگے جو کہہ رہتے ہیں نہ بندہ, یعنی پھر ایک نئی سوچ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کو دائیں بائیں سے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس بات کی جو ایکچوئل جہاں پر ہے یا جو متوازن جو مقام ہے اس کا ہم وہاں تک رسائی کر سکیں. پولس رسول جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں جب ہم پول کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 2 نام تھے. اس کا نام, پہلے نام کیا تھا؟ سول جو اس کا یہودی نام تھا, اور پول اس کا رومی نام تھا. یعنی دونوں نام جو تھے. بعد میں پالوس جو ہے, پول جو ہے وہ اپنے رومی نام سے فیمس ہوا, یعنی یہودی نام سے مشہور نہیں ہوا. پہلے وہ پالوس تھا اور پھر وہ رومی نام سے منظر عام پر آیا. اب جب ہم پول کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, پولس رسول کی, ہم جانتے ہیں کیونکہ جب آپ فلپیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اور تھوڑا اپنے بارے میں وضاحت کر رہا ہے کہ میں فرقے کے لحاظ سے کیا ہوں یا قبیلے کے لحاظ سے کیا ہوں. میں بنیامینی ہوں. کیا ہوں؟ اور میرا جو مذہبی فرقہ ہے, قبیلہ میرا بنیامینی ہے, میرا جو فرقہ ہے میں فریسی ہوں. اور وہ اقرار کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ جس جوش سے تم بڑے ہو, میں کبھی اسی جوش کے اندر میں بھی تھا. لیکن وہ پھر اپنے چینج لائف کو, اپنے لائف کے تبدیل ہونے کے اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور
अपनी चेंजिंग की तरफ बयान करता है। मैं भी कलीसिया का सताने वाला था, और जब वो तीमुथियुस को खत लिखता है और दूसरे खतूत में वो कहता है ये सारे काम मैंने नदानी में किए हैं, मैंने नावाकफियत में किए हैं, मैं खुदा को जानता नहीं था, मैं खुदा को समझता नहीं था, इसलिए मैंने वो काम किए हैं। और पौलुस रसूल जो है, हम जानते हैं कि जब ये शख्स चेंज होता है और तब्दील होता है तो खुदा इसकी बुलाहट इस पर वाज़िया करता है कि तू गैर कौमों के लिए रसूल होगा। क्या होगा? गैर कौमों के लिए क्या होगा? और जब तू रसूल की खिदमत करेगा, लेकिन याद रख तू दुख उठाने के लिए बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? यानी तुझे ये जो कालीन तुझे दी गई है, ये जो बुलाहट तुझे दी गई है, ये जो खिदमत तुझे दी गई है, ये जो मसा तुझे किया गया है, याद रख ये मसा तुझे इसलिए किया गया है ताकि तू दुख उठाए और मुसीबत उठाए और तकलीफों को उठाए और फिर इस खिदमत को जाफशानी से करता रहे। इसलिए पौलुस रसूल की जिंदगी को आप देखें तो वो अपने एम पर बड़ा पक्का था, वो अपने टारगेट पर बड़ा पक्का था। इसीलिए वो कलीसिया को, शागिर्दों को कहता है मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। कहा जाता हूं, यानी वो अपने विजन से बड़ा वाकिफ था, वो अपने टारगेट से, अपने एम से बड़ा वाकिफ था कि मेरा निशान कौन है, मेरी जिंदगी मैंने कहां दौड़ना है और मैंने कहां जाना है। उसने अपनी आंखों के सामने एक टारगेट, एक फोकस रखा हुआ है और वो उसी जानब दौड़ता चला जा रहा है। और पौलुस रसूल की जिंदगी का आप मताला करें, पौल की जिंदगी को आप अंडरस्टैंड करें। पौलुस रसूल ने 35 साल जो है इस खिदमत के काम को सर अंजाम दिया। कितने? 35 साल। और इसने 3 जो बशारती सफर थे वो किए। कितने? 3। जब मैं एवेंजलिज्म ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, बशारती सफर की बात कर रहा हूँ, तो ये सफर जो थे ये यरूशलेम से शुरू होते थे और फिर यरूशलेम पे आकर खत्म होते थे। क्या होते थे? यरूशलेम से और यरूशलेम पर खत्म होते। ये कई और पौलुस रसूल 3 ही दफा जेल में गया। कितनी दफा? 3 कैदें पौलुस ने काटी हैं। पहली कैद पौलुस की अगर आप बाइबल मुकद्दस में आप देखें तो ये पहली कैद पौलुस जब पहली दफा जेल में डाला गया वो मुकदीनिया का इलाका था। और ये कैद की वजह क्या हुई? कैद की वजह ये हुई कि पौलुस जब मुकदीनिया के अंदर गया और वहां पर एक हमें गुलाम लड़की नजर आती है जो बड़ी आने वाले वक्त के बारे में बताती है और बड़ी चीजों के माजी के बारे में बताती है। लिखा और सुनो के अमाल में लिखा है वो लड़की जो थी उसके अंदर बदरूहें काम करती थी। क्या करती थी? और वो लोगों के जिंदगी के राज खोलती है और बड़ा कारोबार उस फैमिली का हो गया। वो गुलाम जो लड़की है वो उस खानदान के लिए एक बड़ा सोर्सेस का जरिया है, बड़े वसाइल का जरिया है। जब पौल वहां से गुजरा तो ये लड़की चला उठी और कहने लगी ये खुदा के बंदे हैं। क्या कहने लगी? ये खुदा के बंदे हैं। तो गलत गालते नसन कर रहे, रियल में खुदा के बंदे थे। इसकी गवाही तो आपको याद है जब वो परसिकला काहिन के जो बच्चे हैं उन्होंने भी शौक चढ़ गया ना थोड़ा गया, उन्होंने कहा चलो ये मिनिस्ट्री वनसी भी करने हैं। पौल भी यीशु ही का नाम लेता है और हम भी यीशु ही का नाम लेंगे हैं। और रिजल्ट कुछ और निकला और फिर उन्होंने गिला किया साढ़े कहती नहीं जा रही है पौलुस के लिए, हम पौलुस को जानती हैं। क्या करती हैं? हम उनको जानती हैं। और जब ये चला रही थी और जोर जोर से लोगों को मतवजा कर रही थी ये खुदा के बंदे हैं, लेकिन पौल को समझ गया। कई दफा खुशामद के पीछे ना कुछ और कुत्ते भी काम कर रहे होते। बी केयरफुल। और इब्लीस जो है वो गुमराही खुशामद ही के जरिए करता है। एक ज़हन खराब करना है ना उन खुशामद कर दो, उनका तेरे बगैर गिर जा रही चलता होती 4 बजा के 5 दिन में खमांड है। ये खुशामद जो है ना ये तबाही बर्बादी का सबब बनती है। और इब्लीस चाहता है और कलाम में दानियल की किताब में लिखा है वो खुशामद करके बरगश्ता करेगा। क्या करेगा? खुशामद करके
اور کئی دفعہ کچھ ہمارے جو خدام ہیں ان کا بھی بڑی عادت ہوتی ہے خوشامد کر کے. لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی. یہ پادری صاحب ذرا تعلیمی طور پہ بات کریں نا تو ترقی نہیں ہے. ٹھیک ہے خوشامد کرے پائی تو بہت چنگا ہے کہ تینوں 2-4 ٹائٹل دے دیے پھر تیری ترقی. یہ ترقی نہیں ترقی. سمجھیے بات کو, انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو. خدا ڈسپلن کا خدا ہے. آمین. خدا کیا ہے؟ خدا. اور خدا ڈسپلن سے باہر کام نہیں کرتا. خدا کبھی بھی ڈسپلن سے باہر نہیں جاتا. چھوڑ دیجئے علی کاہن کیا تھا, پر یاد رکھیے انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو. اور پول جو ہے جب اس نے اس میں سے بدروح کو نکال دیا, وہ جو بڑا مافیا تھا وہ اکٹھا ہو گیا اور پول کے خلاف ایک مہم چلا دی گئی. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پول جو ہے وہ پہلی دفعہ مقدونیہ میں جیل میں ڈالا گیا. اور اس میں خدا نے بڑا کام کیا. جہاں سے ہم واقعہ اٹھاتے ہیں نا, وہ رات کو کیا کر رہے تھے؟ خدا کی ستائش کر رہے تھے. اور کلام میں لکھا ہے وہ ان کو بھید لگائے گئے, ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے ہیں, لیکن جب وہ زخموں سے چور ہیں اور بدن لہو لہان ہوا ہے, لیکن کلام یہ کہتا ہے وہ اس کنڈیشن کے اندر بھی, اس حالت کے اندر بھی اپنے خدا کی ستائش کر رہے ہیں. آمین. ایسی کہ تھوڑے جے تھک جائیے, اسی کہنے ہیں خداوند سوری, آج میں بڑا ہی تھک گیا ہوں. کی ہو گیا؟ اور کئی دفعہ ہم ذرا کام سے آ جائیں تو ذرا تھکاوٹ ہوتی ہے نا, تو آ جاتے ہیں, لیکن پانی پی دیا بہت تھک گیا, گرجا ہی چھڑ دینا. کیوں بھائی شباس گڈی والے, اور بڑی تھکاوٹ ہو گئی, خدا نو پتا ہے. کئی دفعہ ہم اس طرح کا رویہ اور ایسے ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, ایسے ڈسپلن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے آج سے 10 سال پہلے ایک فکر اپنی بائبل میں لکھا تھا, میک a disciple, make a discipline. بائبل کا ڈسپلن آپ کو ڈسائپل ہونے کے لیے بلاتا ہے. تو یہ پہلی قید تھی پول کی زندگی کی, کیونکہ بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑی آپ نئی باتوں کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پہ سمجھیں. سیکنڈ, ذرا چپ کروائیں پھر بات آتی ہے, تھوڑا لے جائیے. کن کے بچے ہیں؟ کریں کور کریں, یہ دوائی ضروری ہے. سیکنڈ جو تھی جیل جو پالوس نے کاٹی یا قید پالوس نے کاٹی, وہ تھی یروشلم میں. اور پول ان تمام جگہوں پہ گیا جہاں اسے گرفتار کیا جانا تھا. یہ افسس کے اندر پالوس نے جب افسس کے اندر تھا تو افسس کے اندر پالوس رسول جب روانہ ہوا تو پالوس جانتا تھا میرا ٹارگٹ یروشلم ہے, میرا ایم یروشلم ہے, میں وہاں جاؤں گا. اور وہ بڑی بڑی پختہ باتیں جو ہے وہ اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتا ہے. لیڈرشپ کو بتاتا ہے کہ تم پھر میرا منہ کبھی نہ دیکھو گے. لیکن وہ رونے لگے. اس نے کہا نہیں, میرا حوصلہ جو ہے وہ نہ ٹوٹنے دو. اور پھر واقعی ہی پالوس یروشلم کے اندر گیا, اور جب یروشلم کے اندر گیا تو پالوس کو وہاں قید کر دیا. اور 2 سال وہ یروشلم کے اندر رہا. وہاں پر ایک صوبیدار کا ذکر ملتا ہے, وہ رشوت لینے کے چکر میں اس کیس کو لمبا کرتا رہا. پھر پالوس جو ہے وہ اس نے اپنے پھر, کیونکہ پالوس جو تھا اس کے پاس دونوں رومی نیشنلٹی بھی تھی, اور رومی نیشنلٹی جو ہے آپ سمجھ لیجئے امریکہ کی نیشنلٹی لینا بہت ایزی ہے, پر روم کی نیشنلٹی لینا بڑا مشکل تھا. اور روم کی نیشنلٹی پول کو اس لیے ملی تھی کیونکہ اس کا باپ رومی نیشنلٹی رکھتا تھا, کیونکہ ان کی جو زندگی تھی وہ رومی فوجیوں کی خدمت گزاری میں گزر گئی تھی, یعنی خیمے بنانے میں گزر گئی تھی. اب پول نے کیا کیا کہ جب پول کو پتہ لگا کہ یہودیوں نے جیل کے اندر سازش بنا لی کہ پول کو وہیں پر ختم کر دیں گے, پول کو خبر ملی اور پول کے بھتیجے نے اور کچھ لوگوں نے خبر دی کہ پول کو قتل جیل میں کیا جائے گا. تو پھر اس سازش کو منظر عام پر لایا گیا. پھر پول نے جو ہے وہ اپنی اپیل ظاہر کر دی, کیونکہ اس نے اپنا رومی نیشنلٹی کا کارڈ کھیلا.
کیونکہ وہ رومی نیشنلٹی رکھتا تھا. پھر پول بالکل اسی کلام کے مطابق جو ہے پھر وہ روم کے اندر چلا گیا اور پھر وہ روم کی جیل کے اندر, یعنی یہ 3 جو جیلیں تھیں وہ پول نے اپنی لائف کے اندر کاٹی. کتنی؟ 3. یہ انڈرسٹینڈ کیجئے ذرا پول کی زندگی کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے. اور جتنے یہ خطوط ہیں, فلپیوں کا خط اور دوسرے خطوط جو ہیں, لیکن پول قید کے اندر ضرور تھا. پر یاد رکھیے ہم بند ہو سکتے ہیں, پر خدا نے جہاں آپ سے کام لینا ہے اور خدا نے جس طور پہ آپ سے کام لینا, خدا آپ سے کام لے کر چھوڑے گا. اور پول نے کیا کیا, پول وہاں پر بیٹھا رہا اور پول وہاں سے خط کے ذریعے کلیسیاؤں سے بات کرتا رہا. اور پول کی اگر روحانی زندگی کا مطالعہ کیا جائے, میں نے پہلے بتایا وہ بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فریسی ہے. اور پول اپنی جب اپنے انٹروڈکشن کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس زمانہ کے مشہور استاد جو ہے وہ گملییل کے قدموں میں رہا ہوں. کس میں؟ اور گملییل سمجھ لو اس وقت سارے دا پیو سی, یعنی جتنے بھی فرقے سن, جتنے بھی لوگ سن, وہ گملییل دے تے آ کے, آپ کو یاد ہے جب یہ سن ہیڈرن کی جماعت میں, حالانکہ گملییل اس کا کوئی ممبر نہیں تھا, جب اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا, اس نے پھر بڑی اچھی اگزامپل دی, شلوہ کا برج گر گیا تو وہ ایک بڑی اٹھی تھی فضا, ختم ہو گئی. اگر یہ خدا کی طرف سے ہوگی تو پھر چلتی رہے گی, اگر انسانوں کی طرف سے ہوگی تو کیا ہو جائے گی, مٹ جائے گی. اس نے ان کو منع کیا گملییل نے کہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرو تاکہ خدا کی نظر میں گناہگار. اور پول جو ہے, میں اگر اس کی ساری لائف کو پڑھ رہا تھا تو پول جو ہے وہ تقریباً 13 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ گملییل کے پاس گیا اور پھر غالباً 6 سے 7 سال گملییل کے قدموں کے اندر رہا. جب 6 سے 7 سال گملییل کے قدموں میں رہا تو پول نے جو, چونکہ جب آپ زبور رسولوں کے مال پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں نے گملییل کے قدموں میں زبور کی بندی سیکھی. یعنی جو زبور کا سمجھنے کا میتھڈ ہے یا انبیاء کے صحیفوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ میتھڈ ہے, اس نے گملییل سے سیکھا تھا. یعنی یہ جو آپ کو خطوط کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں, اور اس کو اگر یوں کہا جائے ایک عنوان ہے 38, اس کا مطلب ہے مخالفانہ تنقید یا کسی سلسلہ کو, تقریری سلسلہ کو بند کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ پالوس رسول جو تھا وہ لوگوں کے سوال بھی لیتا تھا اور اسی تقریر میں ان کا جواب بھی دیتا تھا. یعنی یہ جو میتھڈ تھا اس نے گملییل سے سیکھا تھا. گملییل ایک ماہر شخص تھا کتاب مقدس کو سمجھنے کا. اور پالوس کے جتنے بھی خطوط دیکھیں آپ کو سوال و جواب کے اندر, لیکن تسلسل آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک بات وہ جہاں سے شروع کر رہا ہے وہ بات کا جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ ویسے ہی جا رہی ہے جس طرح وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک جو لفظ میں نے کہا اس کے اوپر ایک لگا سنوان ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ, لیکن جب پول جو ہے وہ جب بیان کرتا ہے اس بات کو, کیونکہ جب ہم کانٹے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بدن میں ایک کانٹا چھپویا گیا. اس کے بارے میں بائبل مقدس خاموش ہے, وہ کانٹا کیا تھا یاد رکھیں, کیا ہے بائبل مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے کہ وہ کانٹا کیا تھا. اس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں شاید پول کوئی جذباتی یا فیلنگ کے اندر کوئی پین محسوس کر رہا تھا. یعنی یہ کانٹا چبھنا ایک درد کی علامت ہے, ایک پین کی علامت ہے. یعنی کوئی تکلیف ایسی تھی جو پول کی زندگی میں چل رہی تھی, جس سے پول گزر رہا تھا اور بار بار وہ اس پین کو محسوس کر رہا تھا. یہ کانٹا بار بار اسے چبایا جا رہا تھا, یہ کانٹا بار بار اسے تکلیف دے رہا تھا. جب بھی اس کے بدن پہ یہ کانٹا چبایا جاتا تھا وہ تکلیف اس کو فیل ہوتی تھی. یہ کوئی ذہنی کہہ سکتے ہیں جذباتی کانٹا تکلیف بھی ہو سکتی ہے, بدنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. بدنی مینز بیماریوں کی صورت میں, درد کی صورت میں, یہ بھی ایک تکلیف ہوتی ہے, کوئی چوٹ لگنے کی صورت میں اور ساری چیزوں کی صورت میں. کیونکہ آپ اندازہ کریں ایک بندے کو 195 کوڑے لگے. کتنے اس کو 5 بار, کیونکہ جب یسوع کو کوڑے لگائے گئے نا تو وہاں پر پونڈنگ نہیں ہے,
कितने लगाएंगे, उसे कोड़े लगा के छोड़ दो। तो पौल ने इसको वाज़ा किया था, क्योंकि वहां से यहाँ से ये जो है ना लिया जाता है। आप दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11वें बाब को देखें तो वहां पर वो बयान करता है इस बात को 24वीं आयत के अंदर कहता है, मैंने यहूदियों से 5 बार, कितने, एक कम 40 कोड़े खाए। क्या किए? एक कम 40 कोड़े खाए। कितनी दफा? और 39 को 5 दफा दे कितने बन गए? 195। ओह माय गॉड। अब मेरे एक दोस्त ने, बिशप साहब, ये जो मूवी बनाई थी जीसस की बनाई थी एक ना, तो उसमें जिस शख्स ने काम किया हुआ है उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। वो शख्स बता रहा था कि ये एक्ट करने में वो शख्स की क्या हालत हो गई थी। क्या हो गई थी? एक्ट करने में। तो वो जो खा रहा था है उसकी क्या थी, समझे। और कहता 3 बार बैठ लगे। वो बार देखें जरा, अगर आप 24 साइज से देखेंगे, जरा इसको पढ़ लेते हैं ताकि जरा आइडिया हमें हो जाए। पौल जो है वो इतनी अज़ियतों के बाद जब गुजर रहा है तो जिस्मानी तौर पे इसके फैक्ट हो सकते हैं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। और 25 क्या कहती है? 3 बार और 1 बार, उसी बात से 1 बार 3 मर्तबा जहाज टूटने की, और 1 रात दिन समंदर में मैं बार और दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के, अपनी कौम के, गैर कौमों से, शहरों के, बियाबान के और समंदर के खतरों में, और झूठे भाइयों के खतरों में, और मेहनत और मुशक्कत में, बार आबेदारी की हालत में, और भूख और प्यास की मुसीबत में, बार फाका कशी और सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र रोज आदबाती है। और फिर कहता है, किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, और किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो इन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मतलब। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अब तक हमद हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में और उसके हाकिम ने जो बादशाह ताश की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह से दीवार पर लटका दिया गया, और मैंने उसके हाथों से बच गया। जरा गौर करें, जब एक शख्स इतनी तकलीफ से गुजर रहा है, तो ये कांटे के बारे में कहा जा सकता है, वो से मुफक्कर कहते हैं, हो सकता है ये बाइबल नहीं कहती, मैं आपको करके नहीं कह सकते जी ये कांटा था। लेकिन मैं आगे पैगाम की तरफ आता हूँ, ये कांटा करता क्या है, और आज हमारी जिंदगियों में किस तौर पे कई कांटे हैं। तो ये कोई ज़हनी और फिर कई दफा जिस्मानी कोई वीकनेस या बीमारी या कोई ऐसी वजह भी हो सकती है। और उसकी क्योंकि आप देखें जितने भी ये खतूत हैं, पलूस ने, और कुछ बातें वाज़ेह और साफ हैं कि पलूस कई तरह के मामलात में जिंदगी गुजार रहा था। उसने कहा तुम मेरी कमजोरी के बायस, यानी उसने अपनी वीकनेस का भी इजहार किया, और पौलुस रसूल ने अपनी आइज का इजहार भी किया जब वो गलतियों को खत लिखता और कहता है, एक वक्त था कि तुम मुझे अपनी आंखें देने के लिए तैयार थे। क्या थे? आंखें देने के लिए क्या थे? लेकिन मैंने सच बोला और मेरे दुश्मन बन गए। यानी एक वक्त था, ये कलीसिया कहती थी पौल हमारी आंखें ले गए,
لیکن جدو انہاں نوں اثر ہویا نا کلام دا، انہاں دی مرضی دے مطابق کام نہ ہویا تے پھر پول دی اکھاں کڈن نوں تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا تم آنکھیں دینے کے لیے تیار تھے. اور سچائی اور وجہ کیا بنی؟ کیونکہ جب یہ جو کلیسیا تھی غلطیوں کے کو لکھا تو مچھی دوڑ رہے تھے. یہاں پہ بہت سے گروپ آ گئے، ہر گروپ کہتا تھا یہ موقع، اور بہت سے فخر یہاں پیدا ہو گئے. اور پولس نے غلطیوں کو لکھا میں تو یسوع کے زخم اپنے ہاتھوں میں لیا کرتا ہوں، مجھے تکلیف نہ دو. یعنی وہ زخم جو یسوع نے صلیب پر لیے ہیں وہ میرے ہاتھوں کے اندر ہے. اور پولس رسول جو ہے کوئی پھر کئی دفعہ بندہ کئی چیزیں بندہ فیل کر کے تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے. کئی کانٹے ہماری فیلنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں جو ہمارے احساس کے اندر اثر کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں پول جو ہے وہ خدا کے سامنے التجا کرتا ہے، اور خدا کے سامنے اس بات کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ کلام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اور کانٹا، اگر میں اس کانٹے کو جب پورا ریسرچ کر رہا تھا تو کانٹے کو اسرائیل سے بھی تشبیہ دی گئی تھی. کانٹا یعنی خدا نے کہا اسرائیل تمام قوموں کے لیے چبھتا ہوا کانٹا ہے. کیا ہے؟ تمام قوموں کے لیے چبھتا ہوا کانٹا ہے. یعنی یہ اس کو تشبیہ دی گئی چبھتا ہوا کانٹا. اور یاد رکھیں عام دیہاتوں کے اندر اکثر رہتے ہیں یہ کانٹے جو ہے نا یہ بڑے چبھتے ہیں نا تو یہ فیل ہوتے ہیں. اور اگر یہ بار بار چبھے ہیں اور پولس فیل کر رہا ہے یہ کانٹوں سے بار بار ایک ہی جگہ پر چبھویا جا رہا ہے، اور وہ خدا کے وہ کہتا ہے یہ کانٹا جو ہے یہ مجھے جو چبھویا جا رہا ہے یہ خدا کے سامنے میں نے التجا کی. اور وہ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ خدا کے سامنے التماس کی ہے، میں نے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور میں نے 3 دفعہ خدا کو یہ کہا ہے. اب وہ 3 دفعہ خدا کے سامنے، لیکن بڑی زبردست بات ہے پول کی زندگی میں کہ وہ صرف کانٹا چبھنے کی درد ہی فیل نہیں کر رہا بلکہ وہ اس درد کی وجہ بھی جانتا ہے. یہ کانٹا جو ہے یہ مجھے بھولنے نہیں دیتا ہے، یہ کانٹا جب مجھے چبھتا ہے تو میری آکڑ شاکڑ دلیے نکل جاتی ہے. کئی دفعہ ہم بھی خدا سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمیں توڑ رہی ہوتی ہیں، اور ہم خدا سے التماس کرتے ہیں خدا میں چاہتا ہوں، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا، میں بکھرنا نہیں چاہتا، تو میرے لیے یہ ممکن کر دے. ہم کئی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں خود کو، لیکن خدا کئی دفعہ خدا واقف ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے میں اور آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ کس درد سے گزر رہے ہیں. خدا ہماری تکلیف سے اور ہماری آہوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن خدا جو ہے کئی دفعہ ان چیزوں کو دور نہیں کرتا ہماری زندگی سے. ہم جتنا مرضی جائیں، پنڈی جاؤ جتنے مرضی جاؤ، لیکن یاد رکھیے کئی ایسے کانٹے ہیں خدا کبھی ہماری زندگی سے نہیں نکالے گا. وہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. خدا یہ دعا کا آنسر خدا بڑا عجیب دیتا ہے اور خدا بڑا ہٹ کے آنسر دیتا ہے. وہ تو یہ دعا کر رہا تھا یہ جو میری جو بھی کانٹا ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ ویکنس ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے یا کوئی اور چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، خدا کہتا ہے بول نہیں یہ کانٹا یہی رہے گا پر میں تجھے اس کو برداشت کرنے کا فضل دوں گا. اور کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میرا فضل کیا ہے؟ تیرے لیے کافی ہے. یاد رکھیے کئی دفعہ ہم ایسی لائف میں گزر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں ہمیں سر درد دے رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں چھید رہی ہوتی ہیں، ہمیں نوچ رہی ہوتی ہیں، پر یاد رکھیے خدا ہمیں ان میں قائم رہنے کا فضل دے رہا ہے. خدا ہمیں ان میں پڑھنے کا اور ہمیں ان میں قائم رہنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے کئی کانٹے آپ کی زندگی کو چبھتے رہیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ کو وہ درد دیتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے سارے درد بنے رہیں گے، پر خدا ان کو دور نہیں کرے گا کیونکہ خدا ساڈی کدی دا ہوا بھی کڈنا کڈدا ہے نا کدی کدی، اور تاکہ ساڈے اندر گمنڈ نہ آ جائے. کئی کانٹے خدا رہنے دیتا ہے یاد رکھیے گا تاکہ ذرا پول کی طرح ہمارے اندر کہیں آکڑ شاکڑ نہ آ جائے، کہ کوئی اسپرٹ ایسی کام نہ کرے. کئی دفعہ ہم کئی جگہوں پہ ہم بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں کئی جگہوں پہ بڑا ویک رکھا ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ ہم بڑی اگریسو ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ ہم بڑی بے بسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہم بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ہمیں کچھ بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا ہوتا.
लेकिन जब हम इन मुश्किलात के अंदर गुजरते हैं और बहुत से लोग जो है कई दफा ये समझा जाता है आपने बाइबल पकड़ ली है, आपने कलाम पकड़ लिया है, आपका कोई फैमिली मैटर नहीं हो सकता। कई दफा ये समझ लिया जाता है कि आपने खुदा का कलाम पढ़ लिया, आप बड़ी दुआ कर रहे हैं, आप बीमार नहीं हो सकते। कई दफा ये सिखाया और समझाया जाता है आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप सुपरमैन बन गए हैं, आपकी जिंदगी में कोई क्लैश नहीं हो सकता, आपकी जिंदगी डिस्टर्बिंग का शिकार नहीं हो सकती। पर याद रखिए हम इस बदन के अंदर रहते हुए हमें दुनिया में हर चीजें फेस करनी पड़ती है और हम करते रहेंगे। सेम प्रॉब्लम जो है वो एक आम बंदा जो दुआ नहीं कर रहा और जो दुआ कर उसको भी इनका फेस करना पड़ता है। हम सबको इन चीजों से गुजरना है और हम सबको इन चीजों के अंदर ही ग्रोथ करना है, इन सब चीजों के अंदर ही बढ़ना है। पर याद रखिए कई दफा हम जब तकलीफों से गुजर रहे होते हैं तो हम सवाल करते हैं वाई मी, मैं क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूं। लेकिन पौल समझता था ये दुख की वजह क्या है, ये कांटे की वजह क्या है। खुदा मेरे अंदर से घमंड खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने मुझे जहां इतनी नेमतें दी हैं, जहां अपने कलाम की खुदरत से भरा हुआ है और जहां मुझे वो आसमानी नजारा मिले जाता है, मैं हैरान हूं। पौल कहता है ये बातें आदमियों से बयान करना रवा, लेकिन यूनान के अंदर लिख दी मर्जी है ना जी, यूनान भी कहता है, मैं हैरान हूं। इसको कहता है कि आदमियों को बयान करना, क्योंकि याद रखिए ये काम आसमानी नजारों का खुदा ने यूहन्ना रसूल से ही लेना था और जिससे उसने काम लेना उसी से लेना है। कोई इसको कहता है देख ले, इसको कर रवा नहीं है, इसको ये समझ लगी ये बातें इंसानों से बयान करना रवा नहीं है। पर पौल को आवाज आती है जरा घुट के देख, ये खुदा की कुदरत है, वो किससे क्या काम दे लेता है, वो किसको क्या दिखा देता है, किसी को क्या समझा देता है, ये खुदा है। लेकिन पौल को खुदा इस दुआ का जवाब यूं दे रहा है कि तेरा कांटा यही रहेगा, ये दर्द तुझे फील होता रहेगा, ये पेन तेरे साथ चलती रहेगी, पर मैं क्या करूंगा, मैं तुझे इस पेन को बर्दाश्त करने का फजल दे दूंगा। हालेलुया। अगर खुदा फजल ना दे तो याद रखिए कोई दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर खुदा फजल ना दे हम अपनी ताकत से पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें हमें तोड़ रही होती है, हमें तकलीफ दे रही होती हैं और खुदा उनको होने दे रहा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हमें जहां पर हमें ये समझ लगे पौल की तरह हम दुआ भी कर रहे हैं, हम खुदा के सामने पेश भी कर रहे हैं, हम ताबेदारी भी कर रहे हैं, हम फरमाबरदारी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल कुछ हो नहीं रहा और कुछ पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर याद रखिए कई दर्द जो है आपके साथ ही चले जाएंगे, पर खुदा आपको जरूर फजल देगा, आप उनको बर्दाश्त करने वाले बन सके। हालेलुया, आमीन। और कई घंटे आपको चुभते रहेंगे, पर याद रखिए जैसे जैसे चुभेंगे खुदा का हाथ आप पर बड़ा रहेगा। हालेलुया। और खुदा आपकी मौजसाना तौर पर आपको कुव्वत देता रहेगा, आपको मदद करता रहेगा और खुदा की कुदरत आपको सर से लेके पांव तक घेरे रहेगी। हालेलुया। वो कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे हम। हालेलुया। वेदर चेंजिंग्स, मैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहता ज्यादा। आइए सब कदमों पे खड़े हों। हालेलुया। खान साहब किथे हैं? हालेलुया। राबा रशंदा राबा राबा मेरी कोई आला नहीं। हालेलुया।